اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں ایک دن گدی پر سوار ہو کر آیا۔ اس وقت میں قریب البلوغ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں کسی دیوار کو سامنے کیے بغیر نماز پڑھا رہے تھے۔ میں ایک صف کے آگے سے گزرا اور گدی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود صف میں شامل ہو گیا۔ مجھ پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 76۔ حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، مجھے اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کلی یاد ہے جو آپ نے ایک ڈول سے پانی لے کر میرے چہرے پر کی تھی۔ اس وقت میں 5 برس کا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 77۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کا اور حضرت حر بن قیس بن حسن فزاری رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم نشین کے متعلق اختلاف ہو گیا۔ دری اثنا ان کے پاس سے حضرت ابی بن کعب گزرے۔ حضرت ابن عباس نے انہیں بلا لیا اور فرمایا کہ میرا اور میرے ساتھی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم نشین کے متعلق اختلاف ہو گیا ہے، جن سے ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راستہ پوچھا تھا۔ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے حالات کے متعلق کچھ سنا ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا، ہاں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حالات بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ آپ فرماتے تھے، ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تھے۔ اچانک ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، کیا آپ کسی کو اپنے سے زیادہ عالم جانتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، کیوں نہیں، ہمارا بندہ خضر آپ سے زیادہ عالم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ان کی ملاقات کا راستہ پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو ان کے لیے نشان مقرر کر دیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جب تم مچھلی کو گھوم پاؤ تو واپس لوٹ آنا، قریب ہی کہیں تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں مچھلی کی علامات تلاش کرتے رہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم نے ان سے عرض کی، کیا آپ نے دیکھا تھا جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں وہیں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے بتانے سے غافل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہی تو وہ چیز تھی جس کے ہم متلاشی تھے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقشے ہائے قدم تلاش کرتے ہوئے ان پر واپس ہوئے تو وہاں حضرت خضر سے ملاقات ہو گئی۔ پھر آگے ان کا قصہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 78۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت و علم مجھے دے کر بھیجا ہے اس کی مثال تیز بارش کی سی ہے، جو زمین پر برسے۔ صاف اور عمدہ زمین تو پانی کو جذب کر لیتی ہے اور بہت سا گھاس و سبزہ اگاتی ہے، جبکہ سخت زمین پانی کو روکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگ خود بھی پیتے ہیں اور جانوروں کو بھی سیراب کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ اور کچھ بارش ایسے حصے پر برسی جو صاف اور چٹیل میدان تھا، وہ نہ تو پانی کو روکتا ہے اور نہ سبزہ ہی اگاتا ہے۔ بس یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور جو تعلیمات دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے ان سے اسے فائدہ ہوا، یعنی اس نے انہیں خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اور یہی اس شخص کی مثال ہے جس نے سر تک نہ اٹھایا اور اللہ کی ہدایت کو جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں قبول نہ کیا۔ ابو عبداللہ امام بخاری فرماتے ہیں، امام اسحاق بن راہویہ نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو انہوں کے الفاظ نقل کیے ہیں، نیز کا جس کی جمع کیان ہے، وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ كَيَّلَتْ
گیلت الماء نے اس زمین کو کہتے ہیں جس پر پانی چڑھتا ہوا گزر جائے، اور صف صف اس زمین کو کہتے ہیں جو برابر اور ہموار ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 79۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی، شراب بکثرت نوش کی جائے گی اور زناکاری عام ہو جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 80۔